ہم لوگ نیکیاں کرتے ہیں اور ہمیں اس پر فخر و غرور کتنا ہوتا ہے. کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اس کو بجائے کہ چھپایا جائے، چھپانے کے علاوہ لوگوں کے اندر اس کا چرچا کرتے ہیں، اپنی واہ واہ چاہتے ہیں. آئیں سنتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر ہوتی کیا ہے. منہاج العابدین ایک کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یونیورسٹی لیولز کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک نام ایک مرتبہ ہے. تصوف کے بہت بڑے امام ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کی یہ کتاب ہے منہاج العابدین. اس کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شاگرد تھا. اس پر نزع کا وقت آیا اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف آپ پڑھنے لگے. اس شاگرد نے سیدنا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا آپ یاسین شریف پڑھنی بند کر دیجئے. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی کہ کلمہ پڑھو. وہ بولا میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا اور میں اس سے بیزار ہوں. بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی. سیدنا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا کہ میرا شاگرد تھا، یاسین شریف کی تلقین کی، اس نے منع کر دیا. کلمہ طیبہ کی میں نے اس کو تلقین کی، اس نے منع کر دیا، اور آخر میں اس نے اپنی بیزاریت ظاہر کی اور انہی الفاظ کے اندر اس کا انتقال ہو گیا. فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی کو 40 دن تک اس بات کا صدمہ رہا کہ ان کا شاگرد دنیا سے برے خاتمے کے ساتھ واپس لوٹا ہے. 40 دن تک اپنے گھر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی بیٹھے روتے رہے. 40 دن کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس سے استفسار فرمایا، پوچھا کس سبب سے اللہ تبارک و تعالی نے تیری معرفت سلب فرما لی تھی؟ میرے شاگردوں میں تیرا تو مقام بہت اونچا تھا. اس نے جواب دیا میرے اندر 3 عیب تھے جن کی وجہ سے میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا. میرے خاتمے کا یہ 3 عیب سبب بنے. ان میں سے پہلا سبب، ہر بندہ غور کرے، اس نے کہا کہ جو پہلا سبب تھا نا میرے اندر کہ میں چغلی کرتا تھا، ساتھیوں کو کچھ بتاتا اور آپ کو کچھ اور بتاتا. دیکھ لیں معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر کیا حالات، ایک دوسرے کی چوریاں کی جاتی ہیں کہ نہیں کی جاتی. بات کچھ ہوتی ہے، اس کو کچھ کر کے آگے پہنچایا جاتا ہے. مسلمانوں کی اکثریت اس مرض کے اندر مبتلا ہے، چغلی کرنے کے اندر، غلط بیانی کرنے کے اندر. الفاظ کچھ اور ہوں گے، اپنے معنی و مفہوم کے مطابق اس کو اگلے کو بیان کریں گے. دوسرا سبب کیا پتا، میں لوگوں سے حسد کرتا تھا. نمبر 1 شاگرد ہو جس کا مقام سب سے بلند ہو، استاد کی نظر کے اندر جس کا مرتبہ بلند ہو، وہ کسی سے حسد کرنے کا سوچ سکتا ہے. جس کے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو، رشتہ دار حسد کرتے ہیں اور باقاعدہ چہرے سے اس کا اظہار بھی معاذ اللہ وہ کر دیتے ہیں بعض اوقات. فرمایا کہ میرے اندر جو دوسرا سبب تھا وہ کیا تھا، میں لوگوں سے حسد کیا کرتا تھا. اور تیسری عادت، ایک دفعہ میں نے شراب نوشی کی تھی. یہ تیسرا سبب بنا میرا جس سے ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا. میرے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو، اس مختصر واقعے کے اندر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے کہ میرے جو معاملات ہیں وہ کس قدر بگاڑ کا شکار. کسی کی غیبت تو نہیں کرتے، غیبت بھی تو کی جاتی ہے نا. کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں لوگ رج رج کے برائیاں کرتے ہیں، کیا کہ مار مار کے ہنستے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اور معاذ اللہ بہتان ارائیاں بھی کی جاتی ہیں، ویسے ہی بہتان لگائے جاتے ہیں. اس کے اندر وہ عیب موجود نہیں ہوتا، پھر عیب جوئی کی جاتی ہے، خوب چرچے کیے جاتے ہیں. یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. چغلی کرنا، حسد کرنا، شراب نوشی کرنا، نشہ کرنا، جھوٹ بولنا، نماز قضا کرنی، نماز نہ پڑھنا، اپنی اولاد کی تربیت نہ کرنا، ان کو فلموں، ڈرامے، گانے بازوں سے منع نہ کرنا. یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری کہ اپنی اولاد کو وہ دین کا فرما بردار بنائے. اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول پیدا کیا جائے جتنی آپ کی طاقت ہے اس کے مطابق. مگر پھر بھی ہم لوگ اس کے اندر ناکام نظر آتے ہیں. ہم گناہوں سے منع نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کو، اپنے اولادوں کو منع نہیں کرتے. ہمارے اندر وہ ایک گناہ سے بچنے کی کڑن ہونی چاہیے، وہ نہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی وہ پیدا ہو پا رہی. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اچھی صحبت اختیار کرنی چھوڑ دی. اچھی صحبت اختیار نہیں نہ کریں گے اور جس صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے اس کا رنگ چڑھتا ہے. نماز پڑھیں گے، لوگ آپ کو دیکھیں گے، مرنے کے بعد آپ کے حق میں گواہی دی جائے گی، یار یہ بندہ نماز پڑھتا تھا. جھوٹ سے بچیں گے، لوگ آپ کے حق میں مرنے کے بعد گواہی دیں گے، یار یہ بندہ سچا تھا. کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کا مال نہ حق نہیں کھائیں گے. لوگ آپ کے بارے میں یہ گواہیاں دیں گے. خلق خدا کی گواہی ہوتی ہے نا مرنے کے بعد، بندے بیان کرتے ہیں اس بات کو. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت کریں
انشاءاللہ الرحمن ماہ رمضان مبارک کے اندر جس طرح ہم لوگ نمازیں پڑھنے آتے رہے، دلی کیفیت ہوتی ہے نا، بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ مسجد بھری بھری ہو نا، ویسے ہی دل بڑا کرتا ہے یار ماشاءاللہ وہ نمازیوں سے مسجد بھری۔ نیت کریں گے انشاءاللہ ماہ رمضان مبارک کے تشریف لے جانے کے بعد بھی ہم اپنے نماز کی پابندی کریں گے، غیبت سے بچیں گے، حسد نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے وہ بھی نیت کریں انشاءاللہ عز و جل، جمعہ ہے ویسے یار، وہ بھی انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں گے۔